عرش کی بلندی سے دم بدم نداء، عرش کی بلندی سے دم بدم نداء، عرش کی بلندی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول اور 12 وفات۔ میرے بھائی، اگر ہم قرآن کریم کے اندر غور کریں گے تو بہت سارے نبیوں کے حالات، واقعات، سانحات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باقاعدہ مکمل سورت ہے سورہ محمد، لیکن اس کے اندر بھی اللہ پاک کہیں بھی 12 ربیع الاول کا تذکرہ نہیں ہے۔ جشن ولادت نبی، عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی، جشن میلاد مصطفیٰ، کہیں تذکرہ نہیں۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو کر دیتے۔ 114 سورت میں، ایک سورت کے اندر، ایک لائن کے اندر، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اس کا تذکرہ منشن کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ان چیزوں کا عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس چیز کا خدا کی قسم صحیح طریقے سے وجود ثبوت نہ ہو، پھر ہم کیسے مان لیں کہ اس کا فروع ہوگا؟ نبی کو ماننے منانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نبی کو میرے بھائی مناتے ہیں۔ ابو لہب نے منایا تھا، مانا نہیں تھا، کہاں گیا؟ جشن نبی منانے والا سب سے پہلا شخص ابو لہب بہت خوش ہوا تھا کہ چلیے میرے بھائی کے ہاں ایک چراغ جل گیا، بچہ پیدا ہو گیا عبداللہ کے ہاں، بہت خوش ہوا تھا۔ ہم کو تو لگتا ہے 200 ڈیگ بریانی بنوایا تھا، خوب منایا تھا، لیکن مانا نہیں پوری زندگی نبی کے۔ اس لیے میرے بھائی اس چکر میں مت پڑیے، منانے کی چکر میں، ماننے کے جذبہ پیدا کریں۔ اصل چیز ہے سیرت، نبی کا شعور، نبی کے طریقے۔ ہمیں وہ چیز اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کے آنے کے نتیجے میں ہمیں ملا کیا؟ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جشن نبی پر کچھ نہیں ملتا میرے بھائی، مشن نبی پر محنت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کائنات سے کفر شرک کا خاتمہ مقصد ہے۔ یہ ہے مشن نبی، یہ ہے بعثت انبیاء کا بڑا مقصد، کہ کائنات کے لوگوں کو اخلاق مند بنایا جائے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے پابند بنایا جائے، کفر شرک سے بچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا میرے بھائی یہ مقصد ہے، بلکہ تمام نبیوں کے آنے کا یہ مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اصل مقصد کیا ہے نبیوں کے آنے کا؟ اللہ کا علم امت تک پہنچائیں، ان کے اخلاق درست کریں، کفر شرک سے ان کو بچائیں۔ اب کہیں کہیں میرے بھائی باقاعدہ جو ہے میلاد مناتے ہیں، بچے کی پیدائش کر کے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، وہاں بی بی آمنہ بھی ہوتی ہیں، ان کو درد زے بھی ہوتا ہے، ڈیلیوری پین بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، عبداللہ بھی ایک بنتے ہیں، اور سب فلمی اسٹائل میں ارطغرل غازی کی طرح باقاعدہ رول پلے ہوتا ہے۔ بتائیے اس طرح منانے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ کی قسم قرآن پڑھتے جائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جائیں۔ قرآن ایک آئینہ ہے، انسان کو دکھاتا ہے دیکھو تم کہاں ہو اور تمہارے اللہ تم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ نبی کے آنے پر خدا کی قسم پوری دنیا میں رحمت چھا گئی، لیکن 10 دن تک ربیع الاول کے مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ اب زحمت چھا گئی۔ ایک ویڈیو، ایک کیسٹ اور ایک سمجھ لیجیے نعت اور ایک قوالی اور ایک بھی کوئی قصیدے اور نشید نہیں چھوڑتے ہیں جس کو نہ بجاتے ہوں۔
راتوں دن اتنا برا بجائیں گے، ایک ساؤنڈ اسپیکر کے بجائے 10 40 لگا دیں گے. ہم کو تو پھر اس دنوں میں لگتا ہے کہ زحمت بن گئے. خدا کی قسم، اللہ کے نبی کی ذات رحمت ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے بدعمالی کی وجہ سے زحمت بنا دیا. رات میں نماز کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت ہوتا تھا، کوئی نہیں جاگتا تھا، اتنا آہستہ سے دروازے بند کرتے تھے. جب گھر سے باہر ہوتے اندر آتے تھے ایسا سلام کرتے تھے سونے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، نیند نہیں کھلتی تھی. جاگنے والے سن بھی لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے ہیں. اتنا اچھا انداز، باریک انداز. لیکن 10 دن ہم ربیع الاول میں اللہ کی قسم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے بجائے مارتے ہیں، پورا زحمت بنا ڈالتے ہیں. اتنی کیسٹ، اتنی ویڈیو، اتنے ساؤنڈ، اتنے اسپیکر لگا کر. خدا کی قسم عوام علم کے لحاظ سے بچے ہیں، تھوڑی سی ان کو آگے بڑھا دو گے، تھوڑی اجازت دے دو گے نا، وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے. کسی نے اجازت دے دی بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے تو پینٹ بھی اتار دیے، چڈھے میں نماز پڑھنے لگے. تو عوام کو آپ نے میدان میں اتارا عید میلاد النبی منانے کے لیے، تو اب عوام کو جتنا آپ نے اتارا اتنے نہیں اور آگے بڑھیں گے. تو اس لیے ایک دن ایسا آ گیا کہ انہوں نے باقاعدہ درد سے پیدائش، بچہ رو رہا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، بی بی آمنہ بھی درد ذہ میں ہے، سب کچھ کرے گی. کیوں؟ راستہ آپ نے دیا، دکھایا آپ نے، میدان میں آپ نے اتارا. اب عوام ہیں، ذہن کے، علم کے، فہم کے کمزور ہوتے ہیں، اب وہ آپ کے قابو میں، کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اگر عوام سوال کر لے مولانا صاحب ایک بات یہ بتائیے، محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، پورا مہینہ غم کا ہو گیا، یہاں تک کہ چہلم بھی لگ گیا، سفر کا مہینہ بھی لگ گیا، سارا مہینہ غم کا ہو گیا، سیڈنس ہو گیا. ایک بات آپ یہ بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بھی تو غم ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. حضرت حسین کی وجہ سے 1.5 مہینہ غم کا بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا غم کب ہوگا آپ کو یہ بتائیے؟ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ محرم میں شادی کر لیتا، لیکن ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال والے مہینے میں جم کی شادی ہو رہی، جم کے نیوتا مل رہا، جم کی دعوت ہو رہی. اللہ کی قسم اگر یہ دین ہوتا دل نہ لگتا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تراویح، عبادت، تہجد، یہ سب دین ہیں، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا. لیکن جتنی فالتو منورنجن والی چیز ہیں اور انٹرٹینمنٹ والی چیز ہیں، بدعت ہے، ان تمام چیزوں میں ہمارا دل لگتا ہے. یہی ایک بڑی پہچان ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت نہیں ہے. عبادت میں لیے ہمارا دل سنجیدہ نہیں، اب بدعت کے لیے ہمارا دل بے قرار ہے. نبی کی ولادت اللہ نے غائب کر دی. پچھلی نبی کی امتیں بہت سارے ڈرامے جشن میں چکر میں نبیوں کی اصل تعلیم اور ان کے پیغام اور ان کے میسج کو بھول چکے تھے. کیوں؟ ہمارا دل انہی جگہوں میں لگتا ہے جہاں منورنجن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ هذا هو اليوم الذي ولدت فيه، یہ میرے پیدائش کی دن ہے. اب بتائیے عید اور روزہ ایک ساتھ جمع ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یا تو عید یا تو میرے بھائی روزہ. آپ کا بچہ 100 نمبر سے پاس ہوا، 100%، ڈسٹرکٹ ٹاپر ہے، 10 ٹاپر ہے، اور آپ اعلان کر دیں کل سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ناشتہ اور کھانا دوپہر کا غائب کر دیں، تو آدمی کو غصہ آبے. جشن کا ماحول ہے، اس میں کچھ کھلاؤ پلاؤ، میٹھا لاؤ، رس ملائی لاؤ، چھینے لاؤ. اور تم روزہ رکھوا کر عید منوا رہے ہو. یہ جشن، یہ خوشی عید کی حالت میں، روزے کی حالت میں نہیں ہو سکتا. یہ جشن، یہ عید